کالج سے گھر واپس آئی تو گلی میں اماں کے چلانے کی، غصہ کرنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرے نصیب میں یہی ہڈ حرام نکمی اولاد لکھتی گئی تھی۔ ذرا احساس نہیں ہے ماں کا، ماں کے جذبات کا بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک میں کاموں میں مصروف رہتی ہوں، سارا دن لوگوں کے جھوٹے برتن دھوتی رہتی ہوں، تب جا کر 2 وقت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ اتنی غیرت نہیں آتی اس جوان جہان اولاد کو کہ ہم کوئی کام دھندا کر لیں، اپنی ماں کو اس عمر میں تو آرام دیں۔ ساری زندگی ہماری ماں نے کام ہی تو کیے ہیں۔ گلی میں سے اکا دکا لوگ گزر رہے تھے جو اماں کی باتوں کو صاف سن رہے تھے۔ میں شرمندگی سے سر جھکا کر گزر گئی۔ گلی میں آج بھی وہی لڑکے کھڑے تھے جو پچھلے کئی دنوں سے وہاں پر میرا ہی انتظار کر رہے ہوتے تھے۔ مجھے دیکھ کر مجھ پر آوازیں کسنے لگتے۔ کبھی تو انہیں دیکھ کر میں خوف سے زرد پڑ جاتی تھی، کبھی کبھی وہ ایسی ایسی باتیں کر جاتے تھے جنہیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی تھی۔ اس وقت اماں کی باتوں کی وجہ سے تو کسی کے سامنے نظر اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ گھر آئی تو میں نے ایک طرف بیگ پٹک دیا تھا۔ اماں یہ کیا ہے؟ کیوں اتنا اونچا اونچا چلا رہی ہو؟ کیا سب کو سنا رہی ہو؟ ساری مائیں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہیں، مگر ایک تم ہو کہ پورے محلے کو تماشا دکھاتی ہو۔ میرے جھنجھلائے ہوئے انداز پر اماں کو اور بھی غصہ آ گیا تھا۔ سارے ماں باپ اولاد کے لیے کرتے ہیں، مگر اولاد کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ جب وہ جوان ہو جائے تو ماں کو سکھ دے۔ کب سے کہہ رہی ہوں تمہارے بھائی کو، کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی تو کہیں مزدوری کر لو، گھر کی ذمہ داریاں اٹھاؤ۔ کب تک میں تم لوگوں کا بوجھ اٹھاتی رہوں گی؟ اب میری ہڈیوں میں دم خم نہیں رہا، میں اتنے کام نہیں کر سکتی۔ اماں ایک طرف بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ تب میں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اماں بھی کیا کرتی؟ کب تک وہ لوگوں کے گھر میں کام کر کے اپنا اور ہمارا پیٹ بھرتی؟ اب بھائی جوان ہو گیا تھا۔ ہر ماں کی طرح انہیں بھی بھائی سے بہت امیدیں تھیں، مگر بھائی نے تو ان کی امیدوں پر جیسے پانی پھیر دیا تھا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ بھائی آئے گا تو میں اسے سختی سے منع کروں گی کہ وہ دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا چھوڑ دے۔ کب تک وہ یوں ہی آوارہ گردی کرتا رہے گا؟ اب اسے کہیں نہ کوئی کام تو کرنا ہی پڑے گا۔ اماں بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اصل میں آج باجی نے چھوٹی سی بات پر انہیں بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا، سب ملازموں کے سامنے بے عزت کر دیا تھا۔ وہ اماں سے عمر میں کئی سال چھوٹی تھیں۔ اب جب آدھی عمر کی لڑکی نے انہیں بے عزت کیا تو یہ بات ان سے کسی طرح بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اگر ان کی اپنی اولاد کسی قابل ہوتی تو وہ کیوں کسی کی باتیں سنتی؟ اماں کام چھوڑ کر آ گئی تھیں۔ گھر آتے ہی انہوں نے بھائی کے لتے لینے شروع کر دیے۔ یوں وہ غصے سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ میں بھی سارا دن یہی سوچتی رہی کہ میں کیسے گھر بیٹھ کر اماں کی مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے ابھی فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا تھا، میں خود ابھی پڑھ رہی تھی، جانتی تھی کہ اتنی تعلیم کے ساتھ تو مجھے کہیں نوکری بھی نہیں مل سکتی تھی، جبکہ بھائی نے FA تک پڑھا تھا۔ بھائی کو آگے پڑھنے کی خواہش تھی، مگر امی نے صاف ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ میں اس سے زیادہ تم لوگوں کا پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی، اب تم نوکری کرو یا مزدوری کرو۔ اور یوں بھائی کو پڑھائی چھوڑنے کا بہت غم تھا۔ میں نے بھائی کو سمجھایا بھی کہ اماں بھی کیا کریں، اکیلی کیسے وہ اتنے اخراجات برداشت کر سکتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا، مگر آج میں نے بھی پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ گھر آئے تو میں اس کی اچھی طرح سے خبر لوں گی۔ آج وہ معمول سے زیادہ لیٹ گھر آیا تھا۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں غصے میں کام چھوڑ کر آ گئی۔ میں نے تو اس سے تنخواہ بھی نہیں لی تھی۔ اب میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، بتاؤ کیا بناؤں؟ میں خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ دیکھا تو ایک برتن میں تھوڑی سی دال پڑی ہوئی تھی۔ اماں کے سر میں سخت درد تھا۔ میں خود ہی کچن میں کھانا بنانے لگی تھی۔ گھر میں 3 روٹیوں کا ہی آٹا پڑا ہوا تھا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ روٹی بنا کے اور دال پکا کے میں نے وہیں کچن میں رکھ دی تھی۔ اماں نے ابھی کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ دل ہی دل میں ملال میں تھی۔ جب تک بھائی گھر نہ آ جاتا تب تک اماں کو بھی چین نہیں آنے والا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا جب بھائی گھر آیا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو ڈری سہمی سی تھی، جس کے چہرے پر آنسو لکیروں کی صورت پھیلے ہوئے تھے۔ ارے یہ بچی کون ہے؟ میں بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر بھائی کی طرف بڑھی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اس بچی کا نام کشمالہ ہے، یہ یتیم بچی ہے، اسے محلے کے بچے مار رہے تھے،
ان سے بچا کر لایا ہوں میں اسے۔ میں نے کشمالہ کو خود سے لپٹا لیا۔ میں اسے بے ساختہ پیار کرنے لگی۔ وہ تھی ہی بہت پیاری معصوم سی بچی، مگر اماں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر بچے مار رہے تھے تو تم اسے اس کے گھر پہنچاتے نا، اپنے گھر میں کیوں لے کے آئے ہو؟ یہاں پر کون سا من و سلوا برس رہا ہے جو تم اس بچی کے سامنے پیش کرو گے؟ بھائی اماں کی بات سن کر جھنجھلا گیا، کہنے لگا، اماں کچھ تو خدا کا خوف کریں، اتنی چھوٹی سی بچی ہے، میں اسے کہاں چھوڑتا؟ وہ بچی کہنے لگی کہ میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ان کے مرنے کے بعد مجھے میرے رشتہ داروں نے گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ مجھے اس پہ ترس آ گیا تھا۔ تب بھائی کہنے لگا، گھر میں کچھ پکا ہے اماں؟ اماں نے اسے ایسی نظر سے دیکھا تھا کہ وہ نظریں چرانے لگا تھا۔ پھر میں نے خاموشی سے وہ کھانا اماں اور بھائی کے سامنے رکھا۔ وہ بچی بھی ان کے ساتھ کھانا کھانے لگی تھی، جبکہ میرے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ مگر میں نے اماں سے یہ جھوٹ بولا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں پہلے ہی کھانا کھا چکی ہوں، کہ کہیں وہ میری وجہ سے خود بھوکی نہ رہ جائیں۔ میں اور اماں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں، جبکہ بھائی دوسرے کمرے میں ہوتا تھا۔ آج ہم دونوں کے ساتھ کشمالہ بھی موجود تھی۔ میں کشمالہ کو اپنے پاس لٹا کر کہانیاں سنا رہی تھی اور وہ میری بات سنتے سنتے سو گئی۔ اماں کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ کیا سوچ رہی ہو؟ میری بات پر وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ مجھے کسی اور گھر میں کام دیکھنا چاہیے، تم لوگوں کو بھوکا بھی تو نہیں مار سکتی نا۔ اماں کی بات پر میں خاموش ہو گئی تھی۔ پھر اماں بھی سو گئی تھی۔ اب ان کے خراٹوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ کشمالہ بھی سو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بھوک نے بری طرح سے بے چین کیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ کچن میں جا کر دیکھوں، ہو سکتا ہے کل کی روٹی پڑی ہوئی ہو، میں چند نوالی لے کر اپنی بھوک کو مٹا سکوں، شاید مجھے کچھ اور کھانے کو مل جائے۔ گو کہ مجھے پتا تھا کہ آٹے کا کنستر ابھی بالکل خالی ہے، گھر میں باقی سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ پھر بھی میں ایک آس کے تحت اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ پھر دوبارہ سے سارے برتن دیکھنے لگی تھی۔ تبھی ایک برتن میں مجھے چاول نظر آئے تھے۔ چاول دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ ہمارے گھر تو چاول عیاشی تصور کیے جاتے تھے، اور اماں تھوڑے بہت ہی لاتی تھی جو اسی وقت ہی پک جاتے تھے۔ یہ چاول تو کافی زیادہ تھے۔ میں فوراً سے چاول ابالنے کے لیے رکھنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چاول ابل گئے تو میں پھر تیزی سے کھانا کھانے لگی تھی۔ گو کہ یوں سادے چاول کھانا مجھے کبھی بھی پسند نہیں تھا، مگر کیا کرتی، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ تبھی باہر سے مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ شاید اماں یا بھائی میں سے کوئی اٹھ گیا تھا۔ میں چاولوں کی پلیٹ وہیں رکھ کر کچن سے باہر آئی تو وہاں پر کشمالہ کھڑی تھی۔ تم کیسے جاگ گئی؟ تم تو سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو آپ اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ پھر میں نے کچن کی لائٹ آن دیکھی تو میں یہاں پر آ گئی۔ اس کے معصومانہ انداز پر مجھے ہنسی آ گئی تھی، اور یوں پھر اس کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے میں نے کھانا کھایا۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو میرے لیے یہ خبر نہایت حیران کن تھی کہ زین تیار ہو کر کام پر جا رہا تھا۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے افسردہ سی نظر مجھ پر ڈالی۔ مزدوری کرنے کے لیے۔ اب گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے تو اب بھی میں کوئی کام کاج نہیں کروں گا۔ ویسے بھی کل اماں کی وجہ سے محلے والوں نے مجھے خوب بے عزت کیا ہے۔ لڑکے مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے، میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ مت پوچھو کہ مجھے کتنی شرمندگی ہوئی ہے۔ شرمندگی کا احساس تو مجھے بھی ہوا تھا۔ میں اس کی بات پر خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ تم دل برا مت کرو، اللہ نے چاہا تو ہمارے حالات بھی ضرور بدلیں گے۔ اور پھر وہی ابلے ہوئے چاول سب نے ناشتے میں کھا لیے تھے۔ دودھ تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ یوں پھر قہوے کے ساتھ ہم سب نے وہ چاول کھائے۔ تب اماں کہنے لگی، یہ چاول تمہیں کون دے کر گیا تھا؟ میں تو سامان کے ساتھ نہیں لائی تھی۔ تب میں نے بھی کندھے اچکا دیے تھے۔ میں نہیں جانتی اماں، ہو سکتا ہے دکاندار نے غلطی سے آپ کے شاپر میں ڈال دیے ہوں اور آپ نے بھی آ کر اسی طرح شاپر رکھ دیا ہو۔ اماں بھی حیران تھی۔ وہ تو اتنا کنجوس ہے، ایک ایک پیسے کا حساب رکھتا ہے، اس سے تو غلطی نہیں ہو سکتی۔ آج میں کالج بھی نہیں گئی تھی، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ مجھے بھی آج کالج جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں جھاڑو لگا کر ابھی اپنے کمرے میں آئی تھی جب کشمالہ چلتے چلتے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے پاس یہ پیسے ہیں،
اس سے آپ کو جو چیز چاہیے آپ منگوا لیں۔ اس کی بات پر میں مسکرا دی تھی۔ وہ مجھے اور امی کو باتیں کرتے سن چکی تھی کہ گھر میں سارا سامان ختم ہو گیا ہے۔ میں یہ سوچ کر مسکرائی کہ اس کے پاس کہاں سے پیسے آئے جس سے میں گھر کا راشن منگوا سکوں، مگر جب میری اس کے ہاتھ پر نظر پڑی تو میرا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا لفافہ پکڑا ہوا تھا جس میں 50,000 کی رقم موجود تھی۔ میں کبھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی تو کبھی ان پیسوں کو۔ یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ یہ مجھے امی نے دیے تھے، اس کے بعد وہ کبھی گھر واپس ہی نہیں آئی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا یہ اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، مگر اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اللہ میاں کے پاس چلی گئیں۔ تب میں نے ایک بار پھر سے اسے خود میں بھیج لیا تھا۔ اماں سے جب ان پیسوں کا ذکر کیا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ ارے یہ پیسے ہم خرچ نہیں کر سکتے، یہ اس یتیم بچی کی امانت ہے، تم انہیں سنبھال کر رکھ دو۔ مگر اماں، ہم یہ پیسے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور ہم کون سا اس بات سے انکار کر رہے ہیں؟ کل کو ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم اس بچی کی امانت کے طور پر واپس رکھ دیں گے۔ مگر اماں کسی طور بھی نہیں مان رہی تھی۔ میں غریب ضرور ہوں مگر بے ایمان نہیں ہوں، میں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے رقیہ خالہ کھڑی تھی۔ رقیہ خالہ بھی اماں کے ساتھ ہی کام کرنے کے لیے جاتی تھی۔ گھر میں داخل ہو کر انہوں نے اماں کی تنخواہ ان کے ہاتھ پہ رکھی۔ تم نے خواہ مخواہ میں اتنا غصہ کیا، اتنی چھوٹی موٹی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں، اب کیا کرو گی؟ نئے سرے سے کام ڈھونڈو گی؟ اماں اپنی تنخواہ دیکھ کر نہال سی ہو گئی تھی۔ یہ کیا؟ میں نے تو آدھا مہینہ کام کیا تھا، مگر یہ تو پورے مہینے کے پیسے ہیں۔ ہاں، تمہارے جانے کے بعد اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ کہنے لگی کہ میں نے غریب عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر اپنی زیادتی کے ازالے کے طور پر ہی اس نے تمہیں پوری تنخواہ کے پیسے دیے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ تم دوبارہ سے اگر کام پر آنا چاہو تو آ جانا، وہ آج کے بعد تمہیں کبھی کچھ نہیں کہے گی۔ مگر میں نے خالہ سے کہہ دیا کہ آج کے بعد اماں کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں جائیں گی، اب ہم لوگ کام کریں گے اور اماں گھر پہ رہیں گی۔ میں نے اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی کام ضرور کروں گی۔ آخر کب تک ہم یوں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترستے رہیں گے؟ مجھے زین کا شدت سے انتظار تھا کہ وہ کب گھر آئے گا اور مجھے بتائے گا کہ اسے کام ملا ہے یا نہیں۔ اماں پھر خوشی خوشی سے بازار میں چلی گئی تھی۔ ان کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ شام کو بھائی آیا تو وہ بھی بہت خوش لگ رہا تھا۔ اسے خوش دیکھ کر میرے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ صبح سے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ جب وہ شام کو آئے گا تو بہت اداس اور پریشان ہوگا۔ میں کہنے لگی، کیا بات ہے، تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے کیا؟ تب وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں جس جگہ پر مزدوری کرنے کے لیے گیا تھا نا، وہاں پر وہ جو ٹھیکیدار تھا وہ ابو کا جاننے والا تھا۔ اس نے مجھے وہاں پر دیکھ بھال کرنے کا کام دے دیا ہے، تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں اس دوران اپنی پڑھائی کا سلسلہ بھی جاری رکھ سکتا ہوں۔ کہاں تو میں یہ سوچ کر گھبرا رہا تھا کہ میں اتنی مزدوری کیسے کروں گا، میں نے تو کبھی یہ کام کیا ہی نہیں، مگر اللہ کے کرم سے میری اس کام سے جان چھوٹ گئی ہے۔ میں بھی اس کی خوشی میں خوش تھی۔ یوں اب زندگی کی گاڑی چل پڑی تھی۔ اماں کو بھائی نے کام سے چھٹی کروا دی تھی اور کہا تھا، اب آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ کشمالہ کو میں نے ایک اسکول میں داخلہ کروا دیا تھا۔ کشمالہ کا اسکول میرے کالج کے پاس ہی تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاتی اور واپسی پر ساتھ ہی لاتی تھی۔ گو کہ کشمالہ نے اس بات پر انکار بھی کیا تھا کہ وہ اسکول میں نہیں جائے گی، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مگر میں نے اسے کسی طرح سے بہلا لیا تھا۔ دیکھو، تمہارے امی ابو کی بھی تو یہی خواہش ہوگی نا کہ وہ تمہیں پڑھا لکھا کر کسی قابل بنائیں، اور جہاں تک ہمارے بس میں ہوا ہم تمہارے ماں باپ کی خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ 6 مہینے ہو گئے تھے کشمالہ کو اسکول میں جاتے ہوئے۔ ابھی تک مجھے ایک بار بھی اسکول میں جا کر اس کی رپورٹ لینے کا وقت نہیں ملا تھا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے، وہ مجھے مطمئن کر دیا کرتی تھی کہ ٹیچرز بہت اچھی ہیں، ڈیلی ہوم ورک بھی دیتی ہیں۔ اس کی ڈائری میں ڈیلی ہوم ورک لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اس کی رائٹنگ بہت پیاری تھی، سبق یاد کرنے میں بھی وہ بہت اچھی تھی۔
ہر چیز جو میں اسے ایک بار پڑھاتی اسے یاد ہو جاتی تھی۔ شاید اسی لیے پھر میں نے اس کے اسکول میں جا کر ٹیچر سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ایک بات مجھے بہت زیادہ حیران کرتی تھی کہ وہ لڑکے جو روزانہ میرے راستے میں کھڑے ہوتے تھے، اب وہ مجھے دیکھ کر ہی راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر نظر جھکا لیتے تھے۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے نہایت ہی زیادہ حیران کن تھا۔ وہ لوگ اتنی آسانی سے اتنا جلدی کیسے بدل گئے تھے؟ سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی، مگر اس بات کا مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ اب کشمالا کو ہمارے گھر میں آئے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ 1 سال میں ہمارے گھر کی حالت پوری طرح سے تبدیل ہو چکی تھی۔ دن بدن بھائی کے کام میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کے ایک دوست نے کاروبار شروع کیا تھا اور بھائی کو یہ آفر کی کہ وہ اس کے کاروبار میں برابری کی شراکت کر سکتا ہے۔ بھائی نے بھی اس آفر سے فائدہ اٹھا لیا تھا۔ میں اور امی اسے منع کرتے رہ گئے کہ اس میں نقصان کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ دے دے، مگر بھائی کا ایک ہی کہنا تھا کہ مجھے اللہ کی ذات پر اعتماد ہے اور اپنے دوست پر بھی یقین ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ پھر ہمارے سارے خدشے بے بنیاد ثابت ہو گئے تھے۔ ان کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ منافع میں میرا بھائی بھی برابر کا شریک تھا۔ اب اس نے نوکری کرنا چھوڑ دیا تھا۔ دن رات وہ دونوں اپنے کام کو دینے لگے۔ اماں بھی خوش باش سی رہنے لگی تھی۔ وہ بھائی کو دعائیں دیتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ کشمالا کے پیپرز ہونے والے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں ایک دن اسکول جا کر اس کی ٹیچر سے ملوں گی۔ جب کشمالا کے سامنے میں نے اس بات کا ذکر کیا تو وہ فوراً سے بول پڑی، کوئی ضرورت نہیں ہے باجی آپ کو میرے اسکول جانے کی۔ اس کے اس طرح بولنے پر تو میں حیران ہی رہ گئی۔ کیا ہو گیا کشمالا، کس طرح سے بات کر رہی ہو؟ وہ گھبرا گئی، کہنے لگی، میرا کہنے کا مطلب تھا کہ ٹیچرز بھی میرے کام سے بہت خوش ہیں اور میرے پیپرز کی تیاری بھی بہت اچھی ہے، اس لیے آپ کو کیا ضرورت ہے میرے اسکول میں جانے کی؟ آپ کے اب اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے والے۔ اس کی بات پر میں مسکرا دی تھی۔ وہ چھوٹی سی تھی لیکن کتنی حساس تھی، کتنی سمجھداری والی باتیں کرتی تھی، اپنی عمر سے کئی گنا بڑی باتیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں اس کی سمجھداری والی بات سن کر حیران رہ جاتی تھی۔ امی بھی کہتی ہیں کہ اس کی ماں نے تربیت بہت اچھی کی ہے، جبھی یہ بچی اتنی سمجھدار ہے۔ مگر کشمالا جس طرح سے مجھے اپنے اسکول آنے سے منع کرتی تھی، اس کی بات پر میں حیران ہو جاتی تھی۔ سوچتی تھی کہ ایک بار جا کر میں پتہ ضرور کروں گی کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو وہ مجھے اسکول میں جانے سے منع کر رہی ہے۔ اس دن کشمالا کے اسکول میں جانے کے بعد میں تھوڑی دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ جب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنی کلاس میں پہنچ چکی ہے، تب میں اسکول میں داخل ہوئی۔ مجھے اپنے کالج سے چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ آج میں کشمالا کے اسکول میں اس کے بارے میں تعلیمی کارکردگی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ کوئی تو ایسی بات تھی جس کی وجہ سے کشمالا مجھے اسکول آنے سے منع کر رہی تھی۔ جب میں پرنسپل کے آفس میں پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ میری دوست کی بہن تھی، تبھی میرے ساتھ ہمیشہ اچھے طریقے سے بات کرتی تھی۔ سناؤ کیسے آنا ہوا؟ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا تو میں بھی اپنے مدعا پر آ گئی۔ جس بچی کا میں نے آپ کے اسکول میں ایڈمیشن کروایا تھا، کشمالا کا، اس کے بارے میں پوچھنے آئی ہوں۔ اس کی تعلیمی کارکردگی کیسی ہے؟ میری بات سن کر وہ چونکی۔ کس بچی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اب جب میں نے انہیں وہ دن یاد دلایا جب میں کشمالا کو لے کر آئی تھی، تو تب وہ کہنے لگی، اچھا مجھے یاد آیا، مگر وہ بچی تو ہمارے اسکول میں آئی ہی نہیں۔ ان کی باتوں پر میں حیران رہ گئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کشمالا تو روزانہ اسکول میں آتی ہے، روزانہ میں اس کا ہوم ورک بھی چیک کرتی ہوں، اپنی پڑھائی میں بھی اچھی ہے۔ اب اس کی کلاس ٹیچر کو بلائیں، وہی بہتر بتا سکتی ہیں۔ تبھی مس نورین آ گئی جو 1 کلاس کو ہینڈل کرتی تھی۔ میں نے کشمالا کو 1 کلاس میں ہی داخل کروایا تھا، مگر انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ ہمارے اسکول میں ایسی کوئی بچی نہیں ہے، بلکہ اس نام کی بچی تو چھوٹی کلاسز میں ہے ہی نہیں۔ مگر میں ان کی بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ان کے ساتھ کمرے میں آئی، مگر کشمالا کہیں بھی نہیں تھی۔ ایک ایک کر کے میں نے ساری چھوٹی کلاسز دیکھ لی، مگر کشمالا کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب میں سر پکڑ کر رہ گئی۔ پرنسپل صاحبہ کہنے لگی، ہو سکتا ہے کہ اس بچی نے آپ سے جھوٹ بولا ہو سکتا ہے وہ کسی اور اسکول میں پڑھ رہی ہو،
ہم اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یوں میں خاموشی سے وہاں سے پلٹ کر آ گئی تھی۔ گھر آئی تو میں بہت پریشان تھی۔ اماں مجھے خاموش دیکھ کر کہنے لگی، کیا بات ہے، کیوں اتنی چپ چپ ہو؟ مگر میں نے اس بات کا ذکر اماں سے بھی نہیں کیا تھا، میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اب میں خاموشی سے کشمالہ کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چھٹی کے وقت میں گھر سے نکلنے ہی لگی تھی جب کشمالہ خود ہی گھر آ گئی۔ میں حیران تھی، کشمالہ کو تو میں روزانہ ہی اسکول کے پاس چھوڑتی اور پھر وہیں سے اٹھاتی تھی۔ آس پاس اس کے علاوہ اور کوئی اسکول نہیں تھا، تو کشمالہ پھر کہاں جاتی تھی؟ جب میں نے کشمالہ سے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ اسکول میں گئی تھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ تم روزانہ کہاں جاتی ہو؟ میں اسی اسکول میں جاتی ہوں جہاں پر آپ نے مجھے ایڈمیشن کروایا تھا۔ آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں ہے؟ اب کی بار وہ رونے لگی، اونچا اونچا چلانے لگی۔ اس کے رونے پر اماں اور بھائی دونوں گھبرا گئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں کشمالہ رو رہی ہے؟ بھائی کو کشمالہ سے بہت پیار تھا اور وہ اسے بے ساختہ اٹھا کر پیار کرنے لگا، جبکہ میری آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ چھوٹی سی بچی جھوٹ بول رہی ہے، یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ آج میں اس کے اسکول گئی مگر یہ اسکول میں کہیں بھی نہیں تھی۔ روزانہ یہ کہاں جاتی ہے؟ میں خود اسکول کے پاس چھوڑ کر آتی ہوں، لینے جاتی ہوں۔ کشمالہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں اسی اسکول میں ہی جاتی ہوں، پتہ نہیں باجی کو مجھ پر یقین کیوں نہیں ہے۔ اب تو مجھے کالج سے چھٹیاں ہو گئی تھی، پیپرز بھی ہو گئے تھے، اسی لیے بھائی نے کشمالہ کو لینے اور چھوڑنے کی ڈیوٹی خود سنبھال لی۔ اماں بھی کہنے لگی کہ اب تمہارا گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو تم کالج میں جاتی تھی، اب خاص طور پر کشمالہ کے لیے تمہیں میں گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ ویسے بھی اب میرا تمہاری شادی کرنے کا ارادہ ہے، اب گھر میں رہو اور خانہ داری کرو۔ اماں نے میرا رشتہ میرے بچپن میں ہی خالہ کے گھر طے کر رکھا تھا۔ خالہ اس انتظار میں تھی کہ کب ان کا بیٹا اچھی سی جاب پر لگے اور وہ میری شادی کرے اور مجھے بیاہ کر لے جائیں۔ میرے کزن کو کوئی جاب تو نہیں ملی تھی، مگر وہ میرے بھائی کے ساتھ کام میں شریک ہو گیا تھا، اور یوں خالہ کے گھر کے حالات بھی بدل گئے تھے۔ اب انہوں نے جلدی شادی پر زور دینا شروع کر دیا تھا۔ امی اور خالہ دونوں زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مصروف رہنے لگی۔ اب کشمالہ کے بھی پیپرز ہو گئے تھے، وہ گھر میں ہی رہتی تھی۔ میں کشمالہ سے کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی۔ اس دن کے بعد سے مجھے کشمالہ سے عجیب سی چڑ ہو گئی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بچی ہو کر اتنا بڑا جھوٹ۔ اگر وہ نوجوان لڑکی ہوتی تو میں یہ شک کر سکتی تھی کہ شاید وہ کسی غلط کام میں ملوث ہے، مگر وہ تو چھوٹی سی بچی تھی، محض 7 سال کی، اور اتنی سی بچی کے بارے میں کچھ غلط بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ وہ اب بھی میرے پاس ہی سوتی تھی۔ میرا موڈ آف دیکھتی تو بہانے سے پوچھتی کہ آپ ناراض کیوں ہیں، اور میں اس کی بات پر اسے محض دیکھتی رہ جاتی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کشمالہ بہت بے چین سی نظر آنے لگی تھی، پریشان سی۔ وہ بوکھلائی سی ہر وقت نہ جانے کیا سوچتی رہتی تھی۔ مجھ سے زیادہ دیر تک اس کی پریشانی دیکھی نہیں گئی۔ میں جو اسے نظر انداز کر رہی تھی اور یہ سوچ لیا تھا کہ اس سے کبھی بات نہیں کروں گی، اب میں خود ہی اس کے پاس اسے پریشان دیکھ کر آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں اتنی گمسم سی ہو؟ اور وہ ایک دم یوں گھبرا گئی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ کچھ نہیں، میں تو ویسے ہی بس اداس تھی، مجھے میری مما کی یاد آ رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور میں نے اسے خود کے ساتھ بھیج لیا تھا۔ ہم سب تمہارے اپنے ہیں، پھر تم کس بات پر رو رہی ہو؟ کس بات پر تمہیں پچھتاوا ہے؟ ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ تب وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس دن امی بازار گئی ہوئی تھی، میں اور کشمالہ گھر پر اکیلے تھے۔ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ میں پریشان تھی کہ امی ابھی تک واپس کیوں نہیں آئیں۔ میں نے دیکھا کہ کشمالہ بہت زیادہ اداس اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ میرا چیز کھانے کا دل کر رہا ہے، میں قریبی دکان پر جا رہی ہوں۔ گلی کے نکڑ پر ہی دکان تھی اور کشمالہ اکثر اکیلے وہاں پر آتی جاتی رہتی تھی۔ میں نے بھی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ کشمالہ کو پیسے دیے کہ وہ اپنے لیے چیز لے سکے۔ تبھی کشمالہ ایک دم میرے گلے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟
تم چھوٹی چھوٹی بات پر اتنا رونے کیوں لگتی ہو؟ کیوں اتنا جذباتی ہو جاتی ہو؟ میں اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی تو وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ نہ جانے کیا تھا اس کی نگاہوں میں کہ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ میرا دل ہولنے لگا تھا۔ میرا دل چاہنے لگا کہ میں اسے روک دوں کہ وہ گھر سے باہر نہ جائے، مگر میں محض سوچ کر رہ گئی تھی۔ کشمالا کے جانے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد امی بھی واپس آ گئی۔ دروازہ میں کھلا چھوڑ کر اندر آ گئی تھی۔ امی نے آج میرے لیے بہت ساری شاپنگ کی تھی۔ وہ ساری چیزیں اپنی پسند سے ہی لے رہی تھی۔ مجھے نہ تو شاپنگ کرنے کا تجربہ تھا اور نہ ہی مجھے شوق تھا۔ میں نے ہر چیز امی پر ہی چھوڑ رکھی تھی کہ آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ ویسا لے لیں۔ یوں بھی امی اور خالہ کی پسند مجھ سے اچھی تھی۔ اس وقت بھی میں مسکراتے ہوئے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ وقت بیتنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ امی نے جب کھانے کا پوچھا تو تب مجھے احساس ہوا کہ عشاء کا وقت ہونے والا ہے، اب مجھے کھانا بھی بنانا چاہیے۔ تبھی میرا دھیان کشمالا کی طرف گیا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ میں مطمئن ہو گئی کہ شاید کشمالا واپس آ گئی ہے اور اپنے کمرے میں ہوگی۔ کھانا بنانے کے بعد جب میں کشمالا کو بلانے کے لیے آئی تو خالی کمرہ میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ امی، کشمالا کہاں ہے؟ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ تم دونوں تو گھر پر ہی تھی، مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی؟ میں نے تو تم سے پوچھا بھی تھا، تم نے کہا تھا کہ وہ کمرے میں ہوگی۔ مجھے تو کافی دیر سے نظر نہیں آئی اور میں پریشان ہو گئی۔ پورا گھر ڈھونڈا مگر کشمالا کہیں بھی نہیں تھی۔ میں فوراً سے دکان پر گئی۔ وہاں پر آنٹی عذرا بیٹھی ہوئی تھی۔ آنٹی، کشمالا شام کو آپ کی دکان پر آئی تھی، پھر کہاں گئی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کہنے لگی، کشمالا کو تو میں نے کل آخری بار دیکھا تھا، آج تو نہیں آئی۔ تو پھر کشمالا کہاں چلی گئی؟ گلی میں سب ہمارے اپنے جاننے والے ہی تھے، شریفوں کا محلہ تھا۔ ہم کسی کے بارے میں کچھ غلط سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ کئی سالوں سے یہاں پر رہ رہے تھے۔ آج تک کسی میں کوئی غلط بات نہیں دیکھی تھی۔ محلے میں صرف وہ 3-4 لڑکے ہی تھے جو مجھے چھیڑتے تھے اور غلط نظر سے دیکھتے تھے۔ اب تو وہ لڑکے بھی محلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں ایک ایک کر کے سارے گھروں سے پوچھ رہی تھی مگر سب لا علمی کا اظہار کرنے لگے۔ رات کو جب بھائی گھر آیا تو تب میرا اور امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ کشمالا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، شاید اسے کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ بھائی بھی فوراً اسے ڈھونڈنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میں جب کمرے میں آئی تو میری نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں پر ایک چٹھی پڑی ہوئی تھی۔ کھول کر دیکھا تو وہ کشمالا کی لکھائی تھی۔ کہنے لگی، مجھے اچانک سے آپ لوگوں کی زندگی سے جانا پڑ رہا ہے۔ میں معافی چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اپنی سچائی نہیں بتا سکتی۔ آپ لوگوں کو بے خبری میں رکھ کر مجھے یہاں سے جانا پڑا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ خط میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ یہ لکھائی تو کشمالا کی ہی تھی، اور وہ کہاں چلی گئی تھی؟ ایسی کون سی سچائی تھی جو وہ چھوٹی سی بچی ہم سے چھپا رہی تھی؟ مجھے تو ہمیشہ اس کی باتیں حیران کر دیا کرتی تھی، چونکا دیا کرتی تھی کہ اتنی سی بچی کتنی سمجھداروں والی اور اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں جیسی باتیں کرتی ہے۔ اور اب جو کچھ اس نے کیا تھا وہ اچنبھے کا باعث تھا۔ میں نے بھائی کو کال کر کے اس خط کے بارے میں بتا دیا تھا تاکہ وہ اسے زیادہ دور تک ڈھونڈنے کے لیے نہ جائے، کیونکہ کشمالا اپنی مرضی سے گئی تھی۔ وہ بھی حیران تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی اکیلے کہاں جا سکتی ہے، اور ایسی کون سی بات ہے جو وہ چھپا رہی ہے۔ اب میں نے اسکول والی بات دوبارہ امی اور بھائی کے سامنے رکھی تو وہ سر پکڑ کر رہ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ کشمالا کے ماں باپ زندہ ہوں، انہوں نے کسی مجبوری کے تحت اسے یہاں پر رکھا ہوا ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ اسے واپس لے گئے ہوں۔ ہم مفروضات پر ہی بات کر رہے تھے کیونکہ ہم میں سے حقیقت کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کشمالا کے بغیر گھر سونا سونا سا لگنے لگا تھا۔ اس کی عادت سی ہم سب کو ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ بھائی اور امی نے تو خود کو سنبھال لیا تھا، مگر چونکہ کشمالا زیادہ تر وقت میرے پاس ہی رہتی تھی، اس وجہ سے مجھے چھوٹی چھوٹی بات میں اسی کی یاد آ رہی تھی۔ اور پھر میری شادی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ میں یہ گھر جہاں پر ساری زندگی رہی تھی اب ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ یہ خوش قسمتی والی بات تھی کہ میں اپنی خالہ کے گھر ہی جا رہی تھی جو میری ماں جیسی تھی، مگر پھر بھی یہ احساس میری جان لینے لگا تھا کہ میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤں گی۔ اور پھر شادی کے بعد میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی تھی۔
میں شہریار کے ساتھ ہنی مون پر چلی گئی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہم واپس آئے تو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ امی سے میری فون پر ہی بات ہوتی تھی۔ امی بہت خوش اور سرشار سی نظر آنے لگی تھی۔ مجھے کہتی، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، جب تم واپس آؤ گی تبھی تمہیں بتاؤں گی۔ اور امی کی بات پر میں حیران رہ جاتی۔ ایسی کون سی بات ہے؟ امی کہتی کہ جب تم آؤ گی تبھی تمہیں بتاؤں گی، ابھی نہیں بتا سکتی، تمہارے بھائی نے منع کیا ہے۔ یقیناً انہوں نے میرے لیے کوئی قیمتی تحفہ لیا ہوگا اور وہ چاہتے ہوں گے کہ گھر آنے پر ہی میرے حوالے کریں، پہلے مجھے اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ مجھے تقریباً 1 مہینے کے بعد وقت ملا تھا کہ میں اپنی اماں کے گھر جاؤں، اور جب میں وہاں پر گئی تو ایک خوبصورت سی نرم و نازک سی لڑکی میرا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بڑی بڑی روشن آنکھیں، گھٹنوں کو چھوتے ہوئے لمبے کالے سیاہ بال، گورا بے داغ چہرہ۔ وہ لڑکی آنکھوں کے راستے سیدھی دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اب یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے امی سے پوچھا تو کہنے لگی، یہی ہے تمہارا سرپرائز، یہ تمہارے بھائی کی بیوی ہے۔ امی کی بات پر تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایک ہی بھائی تھا میرا، آپ نے اس کی شادی کر دی؟ مجھے بلانا تو دور، اطلاع دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے غصہ آنے لگا۔ وہ لڑکی گھبرا گئی تھی اور امی بھی پریشان ہو گئی۔ ارے سب کچھ اچانک سے ہوا، میری بات تو سنو۔ جہاں پر تمہارا بھائی کام کرتا تھا نا، وہاں پر تمہارے بھائی کو یہ لڑکی ملی تھی۔ اس کے پیچھے کچھ غنڈے لگے ہوئے تھے جو کہ اس کی جان لینا چاہتے تھے۔ اس کا دنیا میں اپنی سوتیلی ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی سوتیلی ماں کسی بوڑھے کے ساتھ اس کی شادی کرنے والی تھی۔ تمہارا بھائی اسے بچا کر یہاں پر لایا، مگر محلے والے کہنے لگے کہ جوان لڑکی کا اس طرح سے اکیلے گھر میں جوان لڑکے کے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ اس وقت تم ہنی مون پر گئی ہوئی تھی۔ تمہاری خالہ نے ہی مشورہ دیا کہ ویسے بھی مجھے زین کی شادی تو کرنی ہے، تو کیوں نہ میں پلوشا کے ساتھ ہی اس کی شادی کر دوں۔ یوں میں نے پلوشا کو ہمیشہ کے لیے زین کی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امی پھر بھی آپ کو اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ میرا غصہ کسی طرح کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنی دیر میں پلوشا کہنے لگی کہ میں نے کھانا لگا دیا ہے، جلدی سے آپ لوگ آ جائیں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں کھانے کی ٹیبل پر آئی تو پوری کھانے کی ٹیبل مختلف کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے بمشکل 1 گھنٹہ ہوا تھا، اور 1 گھنٹے میں اتنے زیادہ کھانے اس لڑکی نے کیسے تیار کر لیے تھے، اور کھانا بھی ایسا لذیذ، اتنا مزیدار کہ ایسا کھانا میں زندگی میں پہلی بار ہی کھا رہی تھی۔ میں حیران نظروں سے لڑکی کو دیکھنے لگی، اور وہ بھی جیسے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کھانا پسند آیا؟ میرا بے اختیار سر ہاں میں ہل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا بھائی بھی گھر آ گیا تھا۔ وہ بہت خوش اور سرشار سا لگ رہا تھا۔ خوشی اس کے پورے وجود سے پھوٹتی نظر آ رہی تھی، اور وہ محبت پاش نظروں سے پلوشا کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان دونوں کو خوش دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بھائی پر غصہ آ رہا تھا۔ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس نے میرے بغیر کیسے کر لیا تھا؟ ہم نے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیشہ شیئر کی تھیں، اور اب میرے بھائی اور ماں نے اس کی وجہ سے مجھے جیسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ میں حیرت زدہ سی انہیں دیکھتی رہی تھی۔ آج میرا امی کے گھر میں ہی رہنے کا ارادہ تھا۔ میرا موڈ سخت آف ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے اپنی پوری زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ کس طرح سے سب کچھ اچانک سے بدل گیا تھا۔ یہ گھر جو ہمیشہ میرا اپنا تھا، اب ایک دم سے کیسے پرایا نظر آنے لگا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میں نے پلوشا کو دیکھا۔ وہ صحن میں آئی تھی۔ وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی کہ وہ اس طرح سے آدھی رات کو صحن میں کیا کر رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے بلاتی، کچھ پوچھتی، وہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ میں اپنی آنکھیں مسلنے لگی کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہی، کہیں میں نیند میں تو نہیں، مگر یہ حقیقت تھی۔ پلوشا میرے دیکھتے ہی دیکھتے نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ صبح جب میں ناشتے کی ٹیبل پر گئی تو میں نے سب کو یہ بات بتائی تھی۔ بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور اماں سخت پریشان نظر آنے لگی تھی۔
تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اماں مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پلوشا کو میں نے خود صحن میں دیکھا تھا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، کون سے جادو منتر اسے آتے ہیں جو یہ اپنی جگہ سے غائب ہو جاتی ہے؟ بھائی مجھے کہنے لگا، تم اس طرح کی بات مت کرو، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ کوئی میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی الٹا سیدھا بولے۔ بھائی کا رویہ میرے لیے نہایت حیران کن تھا۔ میں نے ایک نفرت بھری نگاہ پلوشا پر ڈالی، جس کی وجہ سے میرا بھائی مجھ سے بدل گیا تھا۔ میں پھر ناشتہ کیے بغیر اپنے گھر سے آنے لگی۔ امی مجھے روکنے لگی، مگر میں ان کے روکنے پر بھی نہیں رکی تھی۔ میں نے اب گھر آ کر ہی سانس لیا تھا۔ میرا یہ بھائی جو مجھ پر جان دیتا تھا، مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، وہ کیسے مجھ سے بدل گیا تھا؟ ایک پرائی لڑکی کے لیے میری بات بھی سننا اس نے گوارا نہیں کیا۔ اسے اس لڑکی پر اتنا یقین ہے، مگر میری بات پر یقین نہیں ہے۔ شام کو بھائی اور پلوشا دونوں ہی میرے گھر آئے تھے۔ بھائی شرمندہ لگ رہا تھا، مجھے کہنے لگا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، تمہارا میری وجہ سے دل دکھا۔ پلوشا بھی شرمندہ دکھائی دے رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کی شکل بھی دیکھوں، مگر خالہ کی وجہ سے میں کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھ رہی تھی، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہوا تھا خالہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی کمزوری خالہ کو دوں۔ بے شک وہ میری خالہ بھی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ میری ساس بھی تھی۔ وہ میری کمزوری کو میرا ہی تانا بنا سکتی تھی۔ میں کچن میں آئی تو پلوشا میرے ساتھ ہی آ گئی، کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ جو کہنا ہے کہو، میں روکھے سے انداز میں بولی تو وہ مجھے کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں آئیں، وہاں پر بیٹھ کر ہی میں بات کر سکوں گی۔ میں نے کوف بھری نظر اس پہ ڈالی، مگر میں چائے بنا رہی ہوں اور کھانے کو بھی ساتھ کچھ بنانا ہے۔ پہلی بار تم لوگ میرے گھر میں آئے ہو۔ اب کی بار میرا لہجہ کچھ نرم پڑ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ سب کچھ منٹوں میں ہو جائے گا، آپ پہلے میری بات سن لیں۔ میں پھر اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، آپ کو وہ دن یاد ہے جب کشمالہ آپ کے گھر میں پہلی بار آئی تھی؟ اس کی بات پر میں گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ میں وہ دن کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ تو مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز ہو گئی تھی، بہت پیار کرنے لگی تھی میں اس سے۔ وہ کہنے لگی، پھر وہ اچانک سے غائب ہو گئی تھی، تب بھی آپ اس کو یاد کر کے کتنا روتی رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ کشمالہ کے بارے میں کیوں بات کر رہی ہے، شاید امی اور بھائی نے اسے کچھ بتایا ہوگا میری کشمالہ کی ساتھ وابستگی کے بارے میں، مگر ان سب باتوں کا پلوشا سے کیا تعلق تھا؟ مجھے خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگی، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں وہی کشمالہ ہوں، وہ چھوٹی سی بچی، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کشمالہ تو 7 سال کی بچی تھی اور تم تو جوان لڑکی ہو، 22-23 سال کی لڑکی، تم کشمالہ کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ مسکرا دی تھی، کہنے لگی، آپ خاموشی سے میری بات تو سنیں۔ تب میں دوبارہ سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، مگر میری آنکھوں سے بے یقینی نظر آ رہی تھی۔ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ میں آپ کے بھائی کو دیکھ کر ان پہ عاشق ہو گئی تھی۔ میں ان کے آس پاس رہنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ ہمیشہ اس گھر میں ان کے پاس رہوں، ہر وقت وہ میری نظروں کے سامنے رہیں۔ ان سے دور ہونا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں اپنی دنیا سے چھپ کر اس چھوٹی بچی کے روپ میں آپ لوگوں کے گھر میں رہ رہی تھی۔ میری دنیا کے کسی بھی جن کو پتہ نہیں چلا تھا کہ میں کہاں پر ہوں۔ چونکہ میں جنات کے سردار کی بیٹی ہوں، میرے ماں باپ کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میرے ذمے بہت سارے کام ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس وجہ سے میں رات آپ لوگوں کے سونے کے بعد اپنی دنیا میں چلی جاتی تھی اور پھر صبح آپ لوگوں کے جاگنے سے پہلے واپس آ جاتی تھی۔ یوں میری دنیا کے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ میں کون سا کھیل کھیل رہی ہوں، میں کہاں پر جاتی ہوں۔ مگر ایک دن ایک جن نے میرا پیچھا کیا، تب وہ ساری بات جان گیا تھا۔ دراصل وہ جن مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت تھی، کیونکہ وہ بہت ظالم تھا، دوسروں پر بہت ظلم کرتا تھا، اور میں بہت رحم دل واقع ہوئی ہوں۔
میں کسی کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تبھی میں اس سے بہت زیادہ چڑھتی تھی۔ پھر میں نے بہت کوشش کی کہ میری یہاں پر آمد کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، مگر جب سب لوگوں کو پتہ چل گیا تو مجبوراً پھر مجھے واپس جانا پڑا تھا، کیونکہ میرے قبیلے والوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ مجھ سے میری طاقتوں کو چھین لیں گے۔ اس وقت میں اتنی طاقتور نہیں تھی، اور اگر سارے میرے قبیلے والے میرے خلاف ہو جاتے تو میں ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے میں نے بہت سارے جاپ کیے، بہت سے اعمال کیے، تب جا کر میری طاقتوں میں اضافہ ہو گیا، اور پھر میں اس قابل ہو گئی کہ میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ میں اب جنات کی ملکہ ہوں، کوئی میرے کسی عمل پر اعتراض نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی میرے کسی عمل پر سوال اٹھا سکتا ہے۔ تبھی میں نے اپنی مرضی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور میں نے آپ کے بھائی سے شادی کر لی۔ دن بھر تو میں آپ کی دنیا میں رہتی ہوں، رات کو سب کے سونے کے بعد میں اپنی دنیا میں چلی جاتی ہوں اور وہاں کے فرائض سر انجام دیتی ہوں۔ اس کی بات پر میں حیران پریشان سی اسے دیکھتی رہی تھی۔ اگر زین کو پتہ چل جائے کہ تم انسان نہیں بلکہ جن زادی ہو تو؟ اب کی بار وہ زور سے ہنس پڑی۔ زین کو یہ بات معلوم ہے، میں نے انہیں پہلے دن ہی ساری بات بتا دی تھی کہ میں حقیقت میں کون ہوں، جبکہ میں بالکل بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ ذہن اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ جب میں کچن میں آئی تو ایک چولہے پر چائے پڑی ہوئی تھی اور دوسرے پر کباب خود بخود تل رہے تھے۔ میں تو حیران رہ گئی۔ پلٹ کر دیکھا تو پلوشا مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ سب کیسے؟ میرے حیران ہونے پر وہ کہنے لگی، آپ شاید بھول رہی ہیں، آپ کی بھابھی ایک جن زادی ہے، اور اتنا سا کام تو وہ کر ہی سکتی ہے۔ مجھے پلوشا سے دل ہی دل میں ڈر لگنے لگا تھا۔ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ عام انسان نہیں تھی بلکہ جن زادی تھی، تب سے میں نے امی کی طرف جانا کم کر دیا تھا، مگر رفتہ رفتہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ ویسی نہیں ہے جیسی میں اسے سمجھ رہی تھی۔ وہ ہم انسانوں سے کئی گنا زیادہ رحم دل اور نیک تھی۔